بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد میں بھی اپنا فریضہ تصور کرتا ہوں کہ ان تمام بہنوں کو صمیم قلب سے ہدیہ تشکر پیش کروں جو آج پیٹ کی جو ویمن ونگ ہے ان کی دعوت پر اس آل پارٹیز خواتین کانفرنس میں شرکت کے لیے جملہ سیاسی جماعتوں سے نمائندگی کرتے ہوئی تشریف لائی ہیں اور ویلکم کرنے اور ان کے لیے بے پناہ اپنی طرف سے ریگارڈز پیش کرنے کے بعد میں اپنی اس انوگرل ٹاک میں صرف کچھ چیزیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی کوٹ کرنا چاہوں گا اور علاوہ اس کے کوئی سبجیکٹ میری گفتگو کا حصہ نہیں ہوگا، اور ان آرٹیکلز کو ریلیٹ کر دوں گا سانحہ ماڈل ٹاؤن اور اس ریاستی دہشت گردی کے ساتھ۔ پاکستان کے اس آئین کو جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ حکمرانوں نے کبھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، مگر ان کے طرز حکمرانی سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرے اور نہ وہ اس میں بیلیو کرتے۔ آئین کا پریمبل اس قرارداد مقاصد پہ مشتمل ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف دا نیشن ہیں ان کے ریاست پاکستان کی شکل میں عظیم خواب کی تعبیر تھی۔ وہ پریمبل یہ کہتا ہے، جہاں سے پاکستان کا دستور شروع ہوتا ہے، کہ اٹ از دا ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر، اور اس سے اوپر یہ کہتا ہے کہ اتھارٹی which belongs to Almighty Allah alone is to be exercised by the people of Pakistan، کہ اختیار اور اقتدار اللہ رب العزت نے ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ پاکستان کے عوام کو دیا ہے، اور وہ اپنے نمائندے منتخب کر کے اپنے امور کو چلانے اور اپنی جان و مال، عزت و آبرو، کاروبار اور دیگر حقوق کی حفاظت کرنے اور ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے ذمہ داری سونپتے ہیں ان نمائندوں کو جو ان کا ووٹ لے کر اسمبلیز میں پہنچتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ووٹ جب سیٹ میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس ووٹر کی اس ملک میں 5 سال کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہتی اور کوئی پاور کے اندر، اتھارٹی کے اندر پارٹیسپیشن نہیں رہتی۔ وہ آئین کہتا ہے کہ عوام پاکستان کی خواہش ہے کہ ایسا آرڈر اسٹیبلش کیا جائے جس میں پرنسپلز آف ڈیموکریسی، جمہوریت کے اصول، فریڈم، آزادی، ایکویلٹی، مساوات، ٹالرنس، تحمل اور برداشت اور سوشل جسٹس کے اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ قائم کیا جائے، جو اصول قرآن و سنت نے دیے ہیں۔ یہ اس معاشرے کا خواب ہے جو قائد اعظم نے دیکھا اور آئین پاکستان جس کا وعدہ کرتا ہے عوام کے ساتھ۔
مگر بدقسمتی سے ان میں سے ایک اصول بھی پریکٹیکلی ہمیں سوسائٹی میں انفورس ہوتا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اس سسٹم کے اندر کسی ایک اصول کی پلیسمنٹ کی، انفورسبلٹی کی گنجائش اور جگہ ہی نہیں رکھی گئی۔ پھر یہ آئین کہتا ہے اسی پریمبل میں کہ wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression of belief, faith, worship and so on and so forth، کہ گارنٹی دی جاتی ہے اس چیز کی کہ یہاں سٹیٹس کی، ہر چھوٹے بڑے، غریب اور امیر، کمزور اور طاقتور کی حیثیت برابر ہوگی اور قانون اس کے لیے برابر ہوگا، معاشرہ اور سماج اس کے لیے برابری کی بنیاد فراہم کرے گا۔ پھر یہ آرٹیکل میں آگے چل کے کہتے ہیں wherein the independence of the judiciary shall be fully secured، عدلیہ کی انڈیپینڈنس کی مکمل ضمانت دی جائے گی، اور یہ وہ عدلیہ ہے، آگے چل کے میں اس پر بات کروں گا، کہ جس میں 3 ہفتے سے ہمارے وکلاء مقتولین کے ورثاء کی FIR درج کروانے کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور تاریخوں پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں۔ 114 مقتولین اور 90 گولیوں سے چھلنی مضروبین، ان کے ورثاء کی FIR درج کرنے کے احکام نہیں ہو رہے۔ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے۔ پھر پریمبل کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا یہ ڈیکلیریشن ہے کہ وی ہیو ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا پریزرویشن آف ڈیموکریسی achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny، ظلم، جبر، بربریت، ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف غیر معمولی جد و جہد کے نتیجے میں یہ پاکستان بنا، اور قائد اعظم نے ڈکلیئر کیا کہ ہم اس کو پریزرو کریں گے کہ اس ملک میں جبر، ظلم اور بربریت کا نام و نشان نہ رہے۔ یہ وہ قائد اعظم کا وعدہ ہے جس کا ایفا حکمران سینکڑوں ہزاروں پولیس کی وردی میں ملبوس ریاستی دہشت گردی اور اپریشن اور بروٹیلٹی کے لیے اور قتل کے لیے اور مرڈر کے لیے بھیج کر 14 گھنٹے تک گولیاں برساتے اور قیامت بپا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے ٹو کریٹ این ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھرو اے نیو آرڈر، ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی جائے گی جس میں عوام کی شراکت ہوگی، صرف ووٹ کی پرچی کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 5 سال میں ایک دن ووٹ کی پرچی ڈالیں گے اور پورے 5 سال تک ظلم کی برچھی ماری جائے گی، ان کے سینے چھلنی کیے جائیں گے اس ووٹ کی پرچی کے عوض ظلم اور بربریت اور مظلومیت اور محرومی کی برچھی کے ساتھ۔ لوگوں نے اس آئین اور ریاست کے ساتھ آرٹیکل 5 کے تحت، آرٹیکل 5 کے تحت لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن ایک اعلان کیا کہ ہم اپنے حقوق، اپنے اختیار، اپنے اقتدار، اپنی اتھارٹی سب کچھ آج سے سبمٹ کرتے ہیں ریاست کو اور آئین کو، کہ ہم ریاست کے ساتھ لائل رہیں گے، وفادار رہیں گے اور آئین کے ساتھ تابع دار رہیں گے، تاکہ ریاست آئین کے ذریعے اور آئین حکمران و حکومت کے ذریعے ہمارے حقوق کی حفاظت کرے اور ہماری ضروریات کی فراہم کرے۔ یہ بائی لیٹرل ایک ایگریمنٹ تھا، ایک آئینی معاہدہ عمرانی تھا، جس میں عوام نے اپنے حقوق اور اتھارٹی کو سبمٹ کر دیا ریاست اور آئین اور حکومت کے سامنے، اور حکومت، آئین اور ریاست نے یہ ذمہ داری لے لی
کہ تمہاری اس سبمیشن کے نتیجے میں ہم تمہارے تمام تر حقوق کی ضمانت دیتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ وہ جو پہلی کمٹمنٹ کی گئی ریاست، آئین اور حکومت کی طرف سے عوام کے لیے اس بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے نتیجے میں، اس میں سیکیورٹی آف پرسن تھا کہ ریاست، یہ آئین کا وعدہ ہے، ریاست حکومت کے ذریعے تمہاری جان کی حفاظت کرے گی اور پھر آگے تمہارے مال اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے گی۔ آپ نے 17 جون کی رات کو دیکھا 14 گھنٹے اس ملک کے معصوم بے گناہ شہریوں کی جان کی کس طرح حفاظت کی گئی، آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور سٹل ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم آئینی حکومت کر رہے ہیں، ہم آئینی طرز پہ حکومت چلا رہے ہیں اور ہمارا آئینی استحقاق ہے ان ایوانوں میں بیٹھنے کا۔ پھر آرٹیکل 10 کمٹ کرتا ہے عوام کے ساتھ کہ چونکہ عوام نے آئین اور ریاست اور حکومت کے سامنے اپنی لائلٹی، سبمیشن اور اوبیڈینس سرنڈر کر دی ہے، سو اس کے عوض ہم ذمہ داری لیتے ہیں سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ ناجائز اریسٹ اور ڈیٹینشن نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں 1400 افراد پر میرے استقبال کے دن کے لیے پرچہ دار کیا گیا اور 400 افراد کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ان میں سے باقی ہم نے کورٹ میں جا کے بیلز کروائیں، اور 53 افراد آج بھی جیل میں گل سڑ رہے ہیں۔ اور ان کا قصور کیا تھا کہ وہ ایک مسجد میں نماز فجر ادا کر کے تسبیح کر رہے تھے، جہاز کے لینڈ کرنے کے ٹائم کا انتظار کرتے ہوئے کہ جب لینڈ کرے گا تو ہم ریسیپشن کے لیے چلے جائیں گے۔ وہ تسبیح کر رہے تھے، ایک مزار تھا وہاں اور ایک مسجد تھی، خدا کے گھر میں تسبیح کرتے ہوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہوئے لوگوں کو اریسٹ کیا، ان پر دہشت گردی کے پرچے بنائے، ان کی بیلز ریجیکٹ ہو چکی ہیں اور طرح طرح کے ٹارچر کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس آئین کے ساتھ وفاداری ہو رہی ہے اور آئین کے وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ Still they have constitutional right to sit in this seat of power. Still they have constitutional right to rule the country. Still they have constitutional right to declare that they are truly democratic people and they are truly fulfilling the law, letter and spirit of the law and the constitution. اور اگر ان کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ڈیریل کرنے کے لیے شور ہو رہا ہے، آئین کو ڈیریل کرنے کے لیے شور ہو رہا ہے۔ پھر آئین کے آرٹیکل 10A میں کہا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، 10 میں ٹرائل فیئر ہوگا، اور ٹرائل شروع ہو جاتا ہے FIR کے لانچ ہونے سے۔ اس کے مرحلے الگ ہیں، ایک FIR کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اگلے مرحلے کو آپ انویسٹیگیشن کا نام دیتے ہیں، پھر آپ عدالت پہنچتے ہیں تو اس پورشن کو آپ ٹرائل کا نام دیتے ہیں، جب فیصلہ آتا ہے تو ججمنٹ کہتے ہیں۔ یہ سارے مراحل اسی ایک ٹرائل کا، ایک جوڈیشل پروسیجر کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پولیس درندے جنہوں نے 14 گھنٹے تک جبر و بربریت اور ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور قتل عام کیا، خود قاتل تھے، ان قاتلوں نے مقتولوں کے اور مقتولوں کے ورثاء کے خلاف خود مدعی بن کے FIR درج کرا دی، اور مقتولوں کے ورثاء دہشت گرد بن گئے جن کے ہاتھ میں نہ بندوق تھی نہ کوئی گولہ اور بارود تھا، جو 14 گھنٹے صرف اپنی معصوم جانوں اور معصوم سینوں کے ساتھ دفاع کرتے تھے اور ان کے پھینکے ہوئے پتھروں اور لاٹھیوں کے ساتھ دفاع کرتے تھے۔ سیکریٹری ہیلتھ گورنمنٹ آف پنجاب کا سیکٹری ہیلتھ، وہ انکوائری ٹرائیبیونل جس کا ہم نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، اس میں آن ریکارڈ بیان دے کے جا چکا ہے کہ پولیس کے زخمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو گولی لگی ہو، بلٹ لگی، آن ریکارڈ، ٹرائیبیونل کے ریکارڈ پہ آ گیا ہے۔ میں آج یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، ہم تو کلیتاً عدم اعتماد کر چکے ہیں ٹرائیبیونل پر،
اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں جج صاحب کی ذات پر کوئی اعتراض ہے، میں تو انہیں جانتا بھی نہیں ہوں ذاتی طور پر، ہم اس پروسیجر کے خلاف کہ جہاں قاتل خود حکمران بن کے سر پہ بیٹھا ہو وزیر اعلیٰ، اور 9 بجے اس کی کنیکٹیویٹی ثابت ہو گئی ہو، اور توقیر شاہ صاحب اور وہ ارسلان کیا شاہ صاحب ہیں دوسرے ان کے، رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے آفیشل اپنی اوتھ کے ساتھ سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا ہے کہ ٹھیک 9 بجے ان کے ٹیلی فون ہمیں آ گئے تھے. سو کنیکٹیویٹی از ویل اسٹیبلشڈ، اٹ از این انڈینائبل فیکٹ. پہلے کہتے تھے مجھے خبر نہیں کیا ہو گیا، مجھے علم ہی نہیں تھا، اب بیان داخل ہو گیا ہے کہ 9 بجے وہ خبر لے رہے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور سٹوری یہ ہے کہ وہ رات سے جاگ کر پورا سپروائز کر رہے تھے. جب آفیشلی انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ 9 بجے سے ہی واز آن بورڈ اینڈ ہی واز ویل کنیکٹڈ ود دا ہول ایونٹ اینڈ ہی واز ٹیکنگ کیئر آف ایوری سنگل منٹ آف وٹ واز گوئنگ آن، تو گولیاں ڈائریکٹ چلی ہیں، لاشیں گری ہیں 11:30 اور 12 بجے کے درمیان، 2.5 گھنٹے پہلے سے ہی واز آن بورڈ. وہ وزیر اعلیٰ اقتدار پر ہیں، اگر وہ خود کو قاتل نہیں سمجھتے تو کم سے کم نااہل تو مانے. وہ ڈینگی کے مچھر کی خبر رکھتے ہیں اور ان کے محلے میں 100 لاشیں گر گئی ہیں، 14 اللہ نے قبول کر لی شہادتیں اور 90 چلنی ہو گئے زخموں سے. محلے میں 16 گھنٹے آپریشن ہو رہا ہے، سارے جہان کو خبر ہے، تو اپنی نااہلیت کے تحت ہی ریزائن کر دیتے، سٹیپ ڈاؤن کرتے. کیا دنیا کا کوئی معاشرہ جہاں عدل ہو، انصاف ہو، جمہوریت ہو، آئین ہو، قانون ہو، اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ خود اقتدار پر بیٹھے ہوں جن کی پولیس نے 14 گھنٹے گولیاں چلائی ہیں اور ان کا کوئی ماتحت افسر ان کے خلاف شہادت دے دے گا؟ جہاں ایک مچھر کا اور مکھی کا پر نہیں ہل سکتا ان کے حکم کے بغیر، وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، ہوم سیکٹری وہیں بیٹھے ہیں، آئی جی بیٹھے ہیں، ڈی آئی جیز بیٹھے ہیں آپریشنز کی، اور دوسرے ایس ایچ او تک پوری چین آف کمانڈ اور چین آف آپریشن سٹل ڈیوٹی پر ہے. ایف آئی آر کاٹ کر انویسٹیگیشن وہ کر رہے ہیں، پرچے وہ بنا رہے ہیں، شہادتیں وہ دے رہے ہیں، گواہیاں وہ ٹیمپر کر رہے ہیں، ٹرائیبیونل میں وہ پیش ہو رہے ہیں. خود ہی قاتل، خود ہی وہ شاہد، خود ہی وہ منصف ٹھہریں، اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر؟ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے. اور جن کے لوگ شہید ہوئے اور جو 90 لوگ زخمی ہوئے گولیوں کے ساتھ، ان کے وارثان کا رائٹ ہی نہیں کہ ایف آئی آر درج ہو جائے. 1.25 مہینہ گزر چکا، بچے بچیاں خواتین عورتیں مرد احتجاج کر رہے ہیں، ایک کورٹ سے دوسری کورٹ، اس سے آگے تاریخیں پڑھ رہی ہیں. ایف آئی آر کا درج ہونا یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور سپریم کورٹ 2001 سے لے کر 2012 تک درجنوں ججمنٹ دے چکی ہے، اور ہائی کورٹ آف لاہور ججمنٹ دے چکی ہے، اور اس پر کوئی ڈیفرنٹ اوپینین نہیں ہے، ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ ایک ہی ایونٹ کی 2 3 بھی ایف آئی آر کٹتی ہیں. غنوہ بھٹو کیس میں 3 ایف آئی آر کٹی، 2 پولیس نے لانچ کرا دی تھی. متاثرین مقتولین کے ورثاء مطمئن نہیں ہوئے، سپریم کورٹ نے غنوہ بھٹو کیس میں تیسری ایف آئی آر مقتول کے ورثاء کی درج کرنے کا حکم دیا. اسی طرح 2012 میں، پھر 2005 میں پھر سپریم کورٹ نے انور بیگم کے کیس میں 2 ایف آئی آر کٹنے کا حکم دیا، چونکہ ورثاء مقتولین کے مطمئن نہیں تھے، پولیس کی ریجیکٹ کر دی. 2012 میں محمد خالد کے کیس میں پھر لاہور ہائی کورٹ نے کئی ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا. 2011 میں لاہور ہائی کورٹ نے محمد نواز کے کیس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے خلاف پھر مقتولین کے ورثاء کی ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا. 2012 میں سندھ ہائی کورٹ نے زاہد علی کے کیس میں پولیس اسٹیشنز کے خلاف مقتولین کے ورثاء کی ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا. الغرض یہ ایک پوری ہسٹری ہے، یہ ایک ایسا لا ہے، کورٹ لا ہے، جس پر کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ایگزسٹ نہیں کرتا. 3 ایف آئی آر ایک کیس پہ کاٹی جاتی رہی ہیں. مگر ظلم کی حد ہے کہ جہاں 100 پر گولیاں آپ نے چلا دی. زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے،
جب آپ نے سیدھی گولیاں چلا کے انہیں لاشوں کی طرح گرا دیا تو آپ نے تو 100 کو ہلاک کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ ان میں شہید 14 ہوئے اور باقی 90 99 یا 86 کے قریب زخمی ہو کے ہاسپٹل میں پڑے ہیں. اب تک کئی لوگوں کی گولیاں نہیں نکالی انہوں نے اندر سے, وہ گولیوں کے ساتھ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. MLC میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں. یہ ایکویلٹی آف لا ہے. پھر اس کے بعد اسی قانون نے کہا, آرٹیکل 5 نے, میں صرف آئین پاکستان کوٹ کر رہا ہوں, آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز. یہ سب کچھ دنیا کا کوئی شخص اس کو ایکویلٹی آف سٹیزنز کہے گا کہ قاتل مدعی بن کے مقتولین کو دہشت گرد بناتے پھریں اور ان کی سنوائی دنیا میں کہیں نہ ہو سکے, اور ہر روز وزیر اعلیٰ جو قاتل اعلیٰ ہیں وہ اپنے پورے عملے کو ساتھ بٹھا کر پلاننگ کر رہے ہوں اور 100 کے قریب مقتولین اور اقدام قتل کے مظلومین ان کے ورثاء کا اتنا رائٹ بھی نہ ہو اس ملک میں کہ وہ اپنی FIR ہی لانچ کر سکیں. FIR تو لانچ ہونے دیتے, تم نے مر جانا ہے اس سے. FIR میں جو ملزم ثابت نہیں ہوتے ضمنیوں سے نام نکالے بھی جاتے ہیں, نام ایڈ بھی کیے جاتے ہیں, مگر اتنا ظلم, اتنی آئین کے خلاف عملی بغاوت اور اتنا قانون کو ہاتھی کی طرح قانون کو روندنا کہ اتنے ظلم کے بعد FIR بھی مظلوموں کی نافذ نہ ہو سکے. کس منہ سے آپ اپنے آپ کو جمہوریت پسند اور جمہوری حکمران کہتے ہیں؟ کس منہ سے آپ اپنے آپ کو آئین پسند اور قانون پسند قرار دیتے ہیں؟ آئین کہتا ہے all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law. کہاں گیا یہ آئین؟ کہاں گیا یہ قانون؟ قانون کی اس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ جس کا کوئی شریف آدمی تصور نہیں کر سکتا تاریخ میں. اور پھر صورت یہ کہ ٹرائیبیونل بنایا, اس ٹرائیبیونل کو توفیق نہیں ہوئی. میں آخری بات کر رہا ہوں. 20 جون کو مراسلہ جاری کیا ہوم ڈپارٹمنٹ نے فار دا فارمیشن آف دس انکوائری ٹرائیبیونل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, اور اس میں لکھا کہ اس ٹرائیبیونل کو جو بنائیں, آپ بنائیں گے, اس کو یہ بھی مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ رسپانسبلٹی فکس کرے کہ قاتل کون ہے اور قتل کی منصوبہ بندی کرنے والا کون ہے. ٹو فکس دا رسپانسبلٹی دیٹ واز انکلوڈیڈ ان دا مینڈیٹ, اس لیٹر میں جو 20 جون کو جاری ہوا. پھر جب ٹرائیبیونل بن گیا اس نے کارروائی شروع کی. 7 دن کے بعد 27 جون کو حکومت پنجاب نے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے دوسرا مراسلہ بھیجا اور اس کے ذریعے ان سے یہ مینڈیٹ واپس لے لیا. قصوری صاحبہ, مینڈیٹ واپس لے لیا. یہ بات میں منظر عام پہ لا رہا ہوں, اور کہا رسپانسبلٹی فکس کرنا آپ کے مینڈیٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. فنش. اب اس ٹرائیبیونل کی اتھارٹی نہیں ہے کہ فیصلہ کر سکے کہ کون مرڈرر ہیں, کون ٹیرورسٹ ہیں, who are the real killers. یہ ان سے مینڈیٹ لے لیا. پھر اس ٹرائیبیونل کے جج نے ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر نے کہا کہ مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ اگر کچھ فیکٹس پولیس کے اگینسٹ ہوں تو میں اس کی انویسٹیگیشن بھی کر سکوں. اس کا لیٹر بھی 27 جون کو اکٹھا اس لیٹر آیا. اس میں جواب دیا, نو, you are just bound to conduct your investigation or inquiry whatsoever just on the basis of FIR which has already been lodged by the police. You have no authority to order any lodging of new FIR and you have no authority to investigate against the police officer. FIR درج ہو چکی ہے, یہ میرے پاس اس پورے لیٹر کا نمبر ہے, کاپی ہے, پورا لیٹر ہے میرے پاس کہ جو FIR پولیس نے درج کی ہے صرف انہی لائنز پہ آپ نے اپنے فیکٹس فائنڈنگ کرنی ہے. ہی از جسٹ دیئر فار فیکٹس فائنڈنگ ایکسکلوسively, absolutely and solely on the basis of the FIR lodged by the killers and murderers, the police. اب جج صاحب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے پوچھیے, آپ نے بھی اللہ کو جان دینی. ہم نے تو اس لیے بائیکاٹ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے نیچے پوری لائن آف اتھارٹی کے ہوتے ہوئے SHO تک
یہاں کوئی انکوائری، کوئی شہادت، کوئی گواہی عدل اور انصاف اور سچائی پر مبنی نہیں ہو سکتی۔ ہر روز وہی لوگ بیٹھ کے ریکارڈ ٹیمپر کرتے ہیں۔ جعلی سلطانی گواہ کون نہیں جانتا، ہر تھانے کے پاس درجنوں ہوتے ہیں، ان گواہوں کو لا کے وہ گواہیاں دلواتے ہیں۔ ہم نے تو اس پروسیجر کی وجہ سے رد کر دیا، مگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے۔ کیا اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کہیں سپریم کورٹ کی اتھارٹیز کے پیش نظر کہ کم سے کم جن کے شہید ہوئے اور جو 90 ضرب ہوئے ہیں گولیوں کے ساتھ، ان کے ورثاء کی ایف آئی آر بھی درج ہو، دوسرا ورشن بھی آئے، ایف آئی آر آئے، اور ان کے نامزد ملزموں کی بھی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو، تاکہ دونوں چیزیں پیریلل چلیں، تاکہ کسی انصاف پر پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کے پاس رسپانسبلٹی فکس کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم آپ کے ذریعے کیا عدل اور کیا انصاف ملے گا۔ یہ وہ چند ایک حقائق تھے جو میں منظر عام پہ چاہتا تھا کہ لاؤں اپنی تمام بہنوں۔ آپ میں سے بیشتر چیزیں آپ کے نالج میں ہوں گی، اور ہمارا عالم یہ تھا کہ ہمارے پرسنل جو سیکیورٹی گارڈز تھے لائسنسی اسلحہ کے ساتھ، ان کو بھی میرے بیٹے حسن اور حسین نے آرڈر دے کے جو ہی حملہ ہوا گھر کے اندر بلا لیا تھا، ان کو باہر بھی نہیں رہنے دیا کہ کہیں مشتعل ہو کر جوابی کارروائی نہ کریں۔ اور جب وہ گھر پر قابض ہو گئے اور انہوں نے سامنے والے گھر کی ایک چھت پہ چڑھ کے میرے اہل خانہ کے گھر پہ گولیاں چلائیں، بیڈ رومز پہ گولیاں چلائیں، اور اللہ پاک نے ایک لمحہ ان کو بچا لیا، وہ نیچے آ گئے تھے، شیشے بیڈ روم کے ٹوٹے۔ تو اس وقت جب نوبت آئی تو پھر میرے بیٹوں نے ان گن مینز کو گھر کے کوٹ یارڈ سے بھی اندر کمروں میں بند کر دیا کہ کہیں مشتعل ہو کر گولی جوابی نہ چل جائے۔ ہماری تو 25 سال کی ہسٹری میں گن مین کے پاس گن ہوتی ہے، مگر اس کی بیرل سے کبھی 25 سال میں گولی نہیں نکلی، اور ہر سال اس کو زنگ لگ جاتا ہے، صفائی کرواتے ہیں، اور گولیاں ختم ہو جاتی ہیں تو نئی خریدتے ہیں۔ ہمارے جیسے امن کا تصور بھی بدبختوں کوئی دے سکتا ہے؟ اگر تم اتنے پرامن شہریوں اور کارکنوں پر اتنی بربریت کر سکتے ہو تو پھر باقی لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ایک کیس تھا جو میں نے آج آپ کے ہاؤس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام پارٹیز کا جنہوں نے اپنی اعلیٰ سطحی وفود کو بھیجا، اور اپنی تمام بہنوں کا جو ملکی سطح پہ جن کے اپنے نام بھی پارٹیز کے ساتھ بڑی شناخت اور بڑا اونچے عزت کا مقام رکھتی ہیں، کہ وہ آئی ہیں اور آج اس کانفرنس کو انہوں نے عزت بخشی ہے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔